الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ محترم مکرم سامعین کرام، کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کتنی اہم، کتنی ضروری ہے۔ جو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو تول لوں، اپنے ایمان کا ماپ کروں کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا قوی ہے، تو اسے علم ہو جانا چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے حکم کا کتنا زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ ادب کرتا ہے، یقیناً اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کی فرما برداری اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہے کہ مالک کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں پہ 10، 20، 100 حکم نہیں کہا گیا، ان امری ہی ایک حکم کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کی سزا کیا ہے کہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ مالک کائنات اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دے یا عذاب علیم سے دوچار کرے۔ یہ اس بندے کی سزا ہوگی کہ جو بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حکم آپ کی ادا اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے مالک کائنات نے کچھ یوں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم مجھ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں بھی اللہ سے پیار کروں، میری عقیدت بھی اللہ کے ساتھ ہو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے محبت کروں، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ بتلایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، میرے پیچھے چلو، میرا حکم مانو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کریں گے، تم سے محبت کریں گے، اور انعام کے طور پہ یغفر لکم ذنوبکم، مالک کائنات سارے کے سارے گناہوں کی بخشش بھی عطا فرمائے گا۔
صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کا انعام اتنا ہے کہ آپ کے راستے پہ چلنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اسوہ حسنہ دل سے تسلیم کرنا، اس کا انعام اتنا زیادہ ہے کہ مالک کائنات آپ کے گناہوں کے بھرے ہوئے رجسٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے صاف کر دیں۔ یہ انعام ہے اس بندے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، محبت کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں اور سنت کا اس کے اندر ذرہ برابر بھی عکس نہ نظر آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو آئیے اپنائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے کہ ادھر سے محبت میرے پاک پیغمبر کی سنت سے ہوتی جائے گی، اور آسمان سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مالک کائنات کی محبت جو ہے وہ آپ کے اوپر رحمت بن کے نازل ہونے لگ جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کی ہے، ایک ایک جسم کا حصہ کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاٹنے والے پوچھ رہے ہیں، ایک بار کہہ دو کہ تمہاری جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ عقیدت تھی۔ صرف ایک بار کہنا ہی تھا، نہ تو اللہ کے نبی نے سچ مچ وہاں پہ آ جانا تھا ان کی جگہ پہ، لیکن کہنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنی جان جو ہے وہ مالک کائنات کے سپرد کر دی، اور اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے سپرد کر دی کہ میرا ایک ایک انگ کاٹا جائے، لیکن میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ محبت کرنے والوں نے کچھ اس طرح محبت کی کہ حضرت زیاد بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا انداز یہ تھا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، کفار کی طرف سے تیر و تلوار چلے، زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ کرام نے اٹھایا، اب کیا کیا؟ زخمیوں کے کیمپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ہوش آ گئی، کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کے لیے جا کے کھڑا کر دو، پہرے داری کے لیے کھڑا کر دو۔ انہوں نے کہا زیاد تم سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ کھڑے ہو سکو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کھڑا ہوا جاتا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ ٹیک لگوا کے کھڑا کر دو۔ بہرحال اللہ کا واسطہ دیا، انہوں نے پھر سے لا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا، پھر سے تیر چلے، پھر سے تلواریں چلی، حضرت زیاد بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑے، منہ سے چیخ نکل گئی درد کی شدت کی وجہ سے۔ رؤوف الرحیم نبی اپنے خیمے سے بھاگ کے باہر آئے، دیکھا زیاد بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت پڑے ہیں، اٹھایا ان کے سر مبارک کو، میرے پاک پیغمبر کی مبارک گود کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا، خود ننگی زمین پہ بیٹھ گئے، اور میرے پاک پیغمبر نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا اللہ کے نبی میرے آنکھوں کو بند نہ کیجئے، کل قیامت کے دن کوئی پوچھے گا، اللہ پوچھیں گے کہ کل قیامت کے دن آخری دیدار کس سے کیا، میں کہوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کر کے آیا۔ اور کہا کہ اللہ کے نبی جی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے نا کہ زیاد بن صخر جو ہے آپ کے دروازے کی چوکیداری کرتے کرتے اللہ کی سپرد ہو گیا۔
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بہہ اٹھی، کہا زیاد میں تیرا جنت کے اندر گھر دیکھ رہا ہوں اب سے۔ یہ محبت، یہ عقیدت کب پیدا ہوگی؟ اکیلا عاشق رسول سے، محب رسول سے، نعرے سے اگر محبتیں پیدا ہوتی تو خدا کی قسم گھر میں بیٹھ کے نعرہ لگانا بہت آسان تھا۔ انہوں نے تو اپنے جسم تک چھلنی کروا دیے، اور ہمیں ایک 5 وقت کی نماز بھی بھاری پڑی، ہمیں روزہ رکھنا بھی بھارا پڑا، ہمیں ذکر و اذکار کرنا بھی بھارا پڑا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری گھر میں بیٹھ کے بھی بھاری پڑی۔ انہوں نے تو اپنے بچے تک اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیے۔ کیا منظر تھا، کیا سما تھا کہ ایک طرف سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ اونٹ کے ساتھ باندھی ہے، دوسری طرف سے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی ہے، مخالف سمت پہ اونٹوں کو کھڑا کیا ہے، ان کے ساتھ چوبدار کھڑے کیے ہیں کہ جو وقت آنے پہ اسے چھڑی مار کے بھگا دے، اور یہ بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ سمیہ اپنے حال سے ہٹ جا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک کر دے، چھوڑ دے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور اس وقت اسلام کی حالت اتنی کمزور تھی کہ میرے پاک پیغمبر بھی یہ کہنے لگے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بنو گے تم۔ اور ادھر حضرت سمیہ، وہی اللہ کی عہد پکارنے والی بندی، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اب کیا تھا؟ ابو جہل نے نیزہ مارا درمیان میں اور ادھر سے اونٹوں کو بھگایا اور ایک عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اپنی وجاہت کے اندر، اپنے جلال کے اندر یہ بڑا فنا، انہیں مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے، بہت مسلمانوں کو تنگ کیا، لیکن ایک بھی مسلمان سے عہد کا جملہ نہیں چھڑوا سکا۔ یہ وہ محبت تھی جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی محبت اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں پاک پیغمبر کی سنت کو اپنانے کی محبت عطا فرمائے اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔